نئی حکومت کے ابتدائی ہفتے ہیں اور اسی دوران ایک اور بڑی خبر ہے۔ شہباز شریف حکومت کے پہلے مہینے کا 20 روزہ حکومت کا پہلا اسکینڈل آج سامنے آیا ہے، جس نے پاکستان کے معتبر ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ایچ.ایس.این کالج لاہور میں آفت مچا دی ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وفاقی وزیر احد چیمہ کے 2 بیٹوں کی 3 سال کی فیس اور سیٹ ریزرویشن پر جرمانے کی رقم معاف کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، جس پر احتجاجاً ایچ.ایس.این کالج کے پرنسپل مائیکل اے ٹامسن نے استعفیٰ دے دیا اور ان کے بعد کالج کے بورڈ آف گورنر کے سینئر ترین رکن سید بابر علی، جو پاکستان کے معروف ترین اور بہت ہی باعزت بزنس لیڈر ہیں، وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کالج پرنسپل نے احد چیمہ کی اہلیہ کی جانب سے فیس اور جرمانہ معافی کی درخواست خلاف ضابطہ قرار دے کے مسترد کر دی تھی، لیکن گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا، جس کے بعد کالج پرنسپل مائیکل اے ٹامسن، جو اپنی دیانتداری کی وجہ سے مشہور ہیں، انہوں نے آج کالج سٹاف کے نام اپنے خط میں لکھا کہ تعلیمی ادارے میں اقربا پروری اور سیاسی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ مائیکل اے ٹامسن نے اپنے چشم کشا خط میں مزید لکھا، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مائیکل اے تھامسن نے اسٹاف کے نام اپنے خط میں لکھا کہ ایچ.ایس.این کالج اس طرح چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایچ.ایس.این کے بورڈ کی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی ناقص گورننس کے تسلسل نے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ مائیکل اے تھامسن نے کہا کہ میں نے کالج کی شہرت اور ساکھ کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن چند افراد کے لیے جان بوجھ کر پالیسی میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں۔ بعض افراد کی تعیناتی اور داخلوں کے لیے ترجیحی سلوک پر اصرار کیا جاتا ہے۔ گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا۔ مائیکل اے تھامسن نے کہا کہ اتنی مداخلت کامیابی سے چلنے والے تعلیمی ادارے کے لیے ناقابل یقین ہے۔ انتہائی بری گورننس کی وجہ سے میرے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ مائیکل اے تھامسن نے خط میں لکھا کہ ایک نیک نیت غیر ملکی خالص نیت کے ساتھ ہی کسی دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، لیکن مجھے بالآخر ایک لکیر کھینچنی پڑی ہے۔ 1 اپریل کو اسکول چھوڑ رہا ہوں، انتظامی امور اور داخلوں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ دوسری جانب ایچ.ایس.این کالج کے بورڈ آف گورنرز اور مینجمنٹ کمیٹی کے سینئر رکن سید بابر علی نے اپنے استعفے میں لکھا کہ مجھے 1934 سے اب تک ایچ.ایس.این کالج کے پرنسپلز کے ساتھ بات چیت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے 1 ماہ قبل گورنر پنجاب کو کہا تھا کہ میرے علم میں مائیکل اے تھامسن ہمارے پاس پچھلے 90 برسوں میں بہترین پرنسپل ہیں، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے، لیکن سرکاری ایوانوں میں تکریم کا کوئی پاس نہیں۔ افسوس صد افسوس، جس نوعیت کا یہ اسکینڈل ہے، اس کے تمام مندرجات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مگر دوسری جانب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے کہ ایچ.ایس.این کالج کے پرنسپل نے گزشتہ سال ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ حکومتی درخواست پر اگست 2024 تک عہدے پر کام کر رہے تھے۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر احد چیمہ اور ان کی اہلیہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور ان کے بچوں نے ایچ.ایس.این کالج میں تعلیمی سرگرمیاں چھوڑ دی تھی، اس کے باوجود انہیں فیس کا نوٹس بھیجا گیا تھا، جس کو ہمدردی کی بنیاد پر معاف کر دیا گیا۔ بہرحال یہ گورنر صاحب کا کہنا تھا، باقی آپ نے سید بابر علی اور مائیکل ٹامسن کا موقف آپ نے سنا۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ۔ حسن رضا، بتائیے گا کہ یہ پورا معاملہ بالکل سامنے صاف آ رہا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گورنر صاحب نے بھرپور کوشش کی اور بھرپور دباؤ ڈالا کہ احد چیمہ کے بیٹوں کی فیس معاف کر دی جائے اور ان کی جو لیو آف ایبسنس ہے اس کو اپروو کیا جائے، جبکہ ایچ.ایس.این کالج کے قواعد و ضوابط میں فیس معاف کرنے کی اس موضوع پر کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ یہ بات درست ہے کامران صاحب، جون 2022 سے یہ معاملہ سامنے آیا جب درخواست کی گئی احد چیمہ صاحب کی اہلیہ سائمہ احد کی جانب سے کہ ان کے پوسٹنگ لاہور سے اسلام آباد ہو گئی ہے، تو اب ان کے بچوں کی جو فیس ہے وہ ایگزیمپٹ کر دی جائے، ویو آف کر دی جائے، جبکہ جو تھامسن تھے پرنسپل
ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسا کوئی رولز یا پالیسی یا قواعد و ضابط نہیں ہے جو بورڈ آف گورننس کی جانب سے منظوری دی گئی ہو یا مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے منظوری دی گئی ہو. انہوں نے انکار کرتے رہے اور انہوں نے تقریباً لگ بھگ 4 ماہ کے بعد ان کے ایک بچے کو جو ہے ان کا نام جو کالج ہے وہاں سے خارج کر دیا اور پھر لگ بھگ 3 مہینے کے مزید بعد دوسرے بچے کا نام بھی خارج کر دیا گیا عدم ادائیگی اور غیر حاضری کی وجہ سے. اب دوسرا معاملہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا پالیسی اجازت دیتی ہے. تھامسن نے دسمبر 2023 میں ایک لیٹر لکھا جس میں اس سے پہلے تقریباً 27 اجلاس ہو چکے تھے گورنر پنجاب کی زیر صدارت, جس میں اجلاس بھی تھے, ملاقاتیں بھی تھی, کمیٹیوں کی ملاقاتیں بھی تھی, 1-to-1 ملاقاتیں بھی تھی, جس میں کچھ ریکارڈ بھی منگوایا گیا تھا, جائزہ بھی لیا گیا. اس میں کمیٹیوں نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت کی تھی کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ فیس معاف نہیں کر سکتے, اس کے لیے پالیسی تبدیل کرنا ہوگی. لیکن پالیسی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی تھی, نہ ہی اس کی منظوری دی گئی تھی. جس کے بعد گورنر پنجاب کے پاس یہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہی تھا کہ 18 تاریخ کو وزیر صاحب جو ہے وہ گورنر پنجاب سے ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک 2 روز کے بعد گورنر پنجاب کی جانب سے یہ آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے کہ ان کی 3 سال تک کی فیس معاف کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک جو ہے یہ وفاقی وزیر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے بچوں کے حوالے سے یہ مینشن کیا گیا تھا اور یہ خط بھجوا دیا گیا. جس کے بعد تھامسن نے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ خط لکھا اور یہ مینشن کیا کہ اس جو ہے تعصبانہ حالات میں جو گورنر ہاؤس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں وہ حالات میں کام نہیں جاری رکھ سکتے اور خاص طور پہ اقربا پروی اور سیاست کے معاملہ پر. اچھا, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پرنسپل صاحب ہیں مائیکل ٹامسن, انہوں نے اپنے جو ریزگنیشن ہے اس کے اندر صرف اس موضوع کا ذکر نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تواتر سے داخلوں کے معاملے میں, دوسرے انتظامی معاملوں میں گورنر صاحب جو ہیں وہ مداخلت کر رہے تھے اور اپنی مرضی کے داخلے بھی چاہتے تھے اور اپنی مرضی کا جو نظام میں تبدیلیاں تھیں وہ اپنی مرضی سے وہ چاہتے تھے کہ ایسی ہو جائیں. کامل صاحب یہ بات درست بھی ہے کیونکہ الزامات یہ لگتے ہیں کہ لگ بھگ کوئی 52 کے قریب ایسے بچوں کے داخلے کیے گئے ہیں جس پر ایچیسن انتظامیہ کی جانب سے تحفظات تھے, لیکن کیونکہ بورڈ آف گورنر کے چیئرمین تھے گورنر پنجاب اور مبینہ طور پہ الزام سامنے آیا کہ شاید ان کی پریشر کی وجہ سے کچھ داخلے بھی کیے گئے, کہیں کو کہیں گنجائش بھی دی گئی, لیکن پرنسپل کی جو اپنی شناخت ہے وہ بہت ہی ڈسپلن اور کمپیٹنٹ جو ہے وہ ماہر تعلیم کے حوالے سے سمجھے جاتے ہیں, جس کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ سامنے آیا. البتہ ایچیسن میں یہ بات بھی درست ہے کہ ماضی میں بھی جب ڈاکٹر عبدالحفیظ کو یہ عہدے سے ہٹایا گیا تھا, پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی, ذوالفقار کھوسا اور یاز صادق کے پوتوں نواسوں کے داخلے کا معاملہ بھی سامنے آیا. پھر اس کے بعد پرنسپل آغا غضنفر عباس کو بھی جو ہے اس طرح کے معاملے سے ہٹایا گیا تھا. تو یہ ایچیسن میں یہ پریشر کیا جاتا رہا گورنر ہاؤس کی جانب سے, لیکن کیونکہ کمیٹی نے اپروول نہیں دی اور بورڈ آف گورنر نے منظوری نہیں دی تو یہاں پہ ایسے جو ہے وہ اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کے بھی کئی پرومیننٹ لوگوں نے آج چیمہ کے معاملے پہ بڑا سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو مسترد کیا تھا, جس میں بابر علی صاحب بھی شامل ہیں, جس میں عمر سیف بھی شامل ہیں, اس میں دوسرے بھی معزز اراکین بورڈ آف گورنرز کے شامل ہیں. یہ صرف پرنسپل کا اپنا فیصلہ نہیں تھا. کامل صاحب یہ 2022 کے تقریباً تیسرے جو ہے وہ سیشن میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جب یہ درخواست موصول ہوئی تھی, تو اس وقت بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی تو معاملہ سامنے آیا. اس وقت سید بابر علی صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا تھا, جو کہ کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ پالیسی کے برعکس ہم کوئی ایسے فیس ایگزیمپٹ کر دیں. اگر آپ اس طرح کر دیں گے تو ایک اتنا بڑا ادارہ ہے تو پھر یہاں پر جو بچے ہیں ان کا جو ہے وہ سیٹ بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, بچوں کا مستقبل بھی ہو سکتا ہے, تو ہم اس معاملے میں نہیں جا سکتے. اور یہ معاملہ کہنا کہ کسی ایک کو 2 کو نواز دیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اس طرح کے الزامات بھی سامنے آئے. سید بابر علی صاحب کی جانب سے جو استعفیٰ دیا گیا تھا 6 فروری کو, وہ بھی لگ بھگ اس کی بیک گراؤنڈ بھی کامران صاحب تقریباً یہی تھی کہ پرنسپل کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا پراپر طور پہ, جس کی وجہ سے ان کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی کمیٹی کی سرپرستی نہیں کریں گے, جس کی وجہ انہوں نے گورنر پنجاب کو خط لکھا لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا. البتہ یہاں پر اثر و رسوخ کا استعمال کیا جاتا رہا ہے اور خود گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ داخلوں کے حوالے سے مبینہ طور پہ سفارشیں بھی کرتے رہے
کہ کس طریقے سے داخلے کروانے ہیں، کس طریقے سے یہ معاملہ لے کر چلنا ہے. تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں، اکثریت نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ کسی مخصوص فرد یا شخصیت کے لیے جو ہے وہ پالیسی میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ تھے. یہ تھے خدوخال اس معاملے کے جو ایک باقاعدہ اسکینڈل بن گیا ہے. 20 روزہ شہباز شریف حکومت کا بہت بڑا ایک اسکینڈل جس نے تہلکہ مچا دیا ہے پاکستان کے معتبر ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ایچ ایس این کالج لاہور میں.